السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کتاب کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ ویڈیو پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جن دنوں میرے شوہر ایک ادارے میں ٹیکنیکل ڈپلومہ کر رہے تھے، ان کی ملاقات ایک نوجوان رشید سے ہوئی۔ وہ بھی ایف اے کے بعد یہاں ڈپلومہ کے لیے 2 سال کا کورس کرنے آیا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کورس مکمل کیا اور ڈپلومہ ملنے کے بعد ملازمت کی کوششیں کیں۔ ساتھ ہی انہیں کراچی کی ایک مل میں ملازمت مل گئی۔ 1 سال ملازمت پوری کرنے کے بعد میرے منگیتر شمشاد نے چھٹی لی اور وہ سرگودے آ گئے۔ میری ان سے شادی ہو گئی۔ چھٹی گزارنے کے بعد یہ مجھے ساتھ لے کر کراچی آ گئے۔ شمشاد نے جو مکان شادی سے قبل کراچی میں حاصل کیا وہ سائٹ ایریا میں تھا۔ ان کو مل آنے جانے کی سہولت ہو گئی تھی۔ مکان 2 بیڈ روم پر اور ایک ہال پر مشتمل تھا، جس کو بطور ڈرائنگ روم استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آگے صحن تھا۔ دیہاتی طرز کا بنا ہوا یہ مکان میرے خاوند کو اس لیے پسند آیا کہ ایک تو یہ قدرے کشادہ تھا، پھر اس میں مہمانوں کو ٹھہرنے کی گنجائش تھی۔ چونکہ گراؤنڈ فلور پر ہی بنا ہوا تھا، اس لیے مکان کی چھت بھی ہمارے تصرف میں تھی۔ یہ مکان ہماری ضروریات سے زیادہ تھا، تاہم کھلی ہوا اور دھوپ گھر میں آتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا کرایہ زیادہ ہونے کے باوجود اسے لے لیا تھا۔ کرائے کی مد میں کچھ پیسے سسر صاحب ہم کو بھیج دیا کرتے تھے۔ ہم نئے دلہا دلہن تھے، ایک پل بھی جدا رہنا نہ چاہتے تھے۔ میں یہاں آ کر خوش تھی، تاہم جب یہ مل چلے جاتے مجھ کو دن بھر کی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی دیگر کاموں میں خود کو مصروف کر لیتی۔ آس پاس کوئی مکان اتنا قریب نہ تھا کہ کسی کے ہاں آنا جانا ہوتا۔ مکانات کچھ فاصلے پر بنے ہوئے تھے اور ہمارے گھر کے ارد گرد پلاٹ خالی تھے۔ یہ مکان دیگر آبادی سے کٹا ہوا لگتا تھا۔ دن کی تنہائی کو خوشی سے برداشت کر رہی تھی، چونکہ اپنے خاوند سے محبت کرتی تھی، ان کی خدمت میں مسرت محسوس کرتی تھی۔ ایک روز شمشاد گھر آئے تو بولے، میرے دوست رشید کی شادی ہو گئی ہے، بیوی کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہاں اس کے پاس رہائش کا بندوبست نہیں ہے۔ فی الحال اپنے ایک دفتر کے ساتھی کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، جو ایک مکان میں گزارا کرتا ہے۔ اگر تمہاری صلاح ہو تو میں اسے آدھا مکان رہائش کے لیے آفر کر دوں، اس لیے کرایہ بھی آدھا آدھا کر لیں گے اور تم تنہائی سے بھی نجات پالو گی۔ میں نے بخوشی یہ بات مان لی، چاہتی تھی کہ کوئی اور فیملی ہمارے ساتھ رہے۔ بے شک ان دنوں کراچی میں امن کا گہوارہ تھا، تاہم ہر جگہ ہی خواہ امن بھی کیوں ہو، اکیلے رہنا گھر میں عورت کو ڈر ہی لگتا ہے۔ کچھ دن بعد رشید بھائی اپنے گاؤں چلے گئے اور بیوی کو لے آئے، جس کا نام سکینہ تھا۔ یہ نئی نویلی دلہن تھی، ہاتھوں میں سہاگ مہندی ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت نوعمر لڑکی تھی، ہنس مکھ، ملنسار اور کام کاج میں پھرتیلی۔ میری اس کے ساتھ پہلے ہی روز بن گئی۔ صبح ہمارے مرد کام پر چلے جاتے اور سکینہ میرے پاس آ جاتی۔ ہم باتیں کرتے کرتے مل جل کر منٹوں میں کام کر لیا کرتے تھے۔ میرا وقت اچھا گزر جاتا۔ وہ بھی خوش تھی کہ آدھا گھر رہنے کو مل گیا ہے۔ صحن ایک ہی تھا، لیکن کمرہ اور غسل خانہ ان کے تصرف میں تھا۔ کچن ہم دونوں مشترکہ استعمال کرتے تھے۔ ایک غسل خانہ صحن میں، دوسرا چھت پر تھا۔ یوں 2 فیملیز کا بآسانی گزارا ہو رہا تھا۔ وہ اچھی عادات کی مالک تھی، سادہ فطرت تھی، میرا ادب کرتی، مجھے اس سے کبھی شکایت کا موقع نہ ملا، بلکہ میرے کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ ہمارا رشتہ بہنوں جیسا بن گیا۔ اس پر ہمارے خاوند بھی خوش تھے۔ وہ تو عرصہ پہلے سے ہی دوست تھے، طالب علمی کے زمانے سے۔
اور اب ہم سہیلیاں بن گئی تھیں، ایک فیملی کی مانند ہو گئے تھے۔ پردیس میں جو تنہائی کا احساس ہوتا ہے وہ جاتا رہا۔ سیر کو بھی جاتے تو اکٹھے، ورنہ مزہ نہ آتا۔ کراچی آئے 3 ماہ گزرے تھے کہ سکینہ کو احساس ہو گیا وہ امید سے ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا اور کام کرنے سے چکر آتے ہیں۔ میں اسے قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ امید سے ہے، کچھ طاقت کی دوائیں بھی لکھ دیں۔ یہ خوشخبری سن کر رشید بھائی بہت خوش ہوئے۔ 4 ماہ اور گزر گئے۔ ایک دن انہوں نے چھٹی لی اور بیوی کو گاؤں اس کے والدہ کے پاس چھوڑنے چلے گئے، کیونکہ زچگی کے دن قریب تھے۔ اب سکینہ کو خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ دن گزرتے دیر نہیں لگتی۔ وہ دن بھی آ گیا جب سکینہ کے گھر والوں کی طرف سے رشید کو ایک ننھی بچی کی پیدائش کی نوید ملی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور فوراً چھٹی کی درخواست دے کر تیاری باندھ لی۔ گاؤں میں 3 دن رہ کر یہ واپس آ گئے، کیونکہ سکینہ اب بھی ساتھ آنے کی حالت میں نہ تھی۔ مجھے بتایا کہ میری بچی بہت پیاری ہے، ننھی منی پری ہے۔ 1 ماہ گزر جائے تو بیوی اور بچی کو لے آؤں گا۔ اب اس شخص کا دل بیوی اور بچی کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ جلد از جلد ان کو لانا چاہتا تھا۔ میں شام کو کھانا بناتی، جب دونوں آفس سے لوٹتے میرے شوہر ان کو بھی ساتھ کھانے پر بٹھا لیتے، ناشتہ بھی ساتھ کر کے جاتے، مگر اپنے گھر کا سکھ مرد ایک بار دیکھ لے تو بیوی کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ ایک دن ان کے سالے کا خط آیا کہ آ کر اپنی بیوی اور بچی کو لے جاؤ۔ رشید نے چھٹی لی اور گاؤں چلا گیا۔ اتفاق کہ وہ پنچایت کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کو بیٹھی تو جھگڑے میں رشید کے بڑے سالے کو بھی ملوث کیا گیا۔ وہ اس اکٹھ میں گیا ہوا تھا کہ ساس نے رشید بھائی سے کہا کہ جا کر پنچایت میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ وہاں گیا تو کچھ لوگ اس کے سالے رب نواز کو جھگڑے کا سرغنہ قرار دے رہے تھے کہ اس شخص کے اکسانے پر فساد بڑھا اور ہاتھا پائی میں فراقین زخمی ہو گئے۔ اگر یہ وہاں نہ ہوتا تو امن پسند ان میں صلاح صفائی کرانے میں کامیاب ہو جاتا۔ جب دیگر لوگوں نے بھی گواہی دی کہ رب نواز فساد کو ہوا دینے کا ذمہ دار ہے، تو گاؤں کے سردار نے رشید کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، تم ہی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ رشید کافی لوگوں کے دلائل اور گواہی سن کر اس نتیجے میں پہنچ چکا تھا کہ اس کے سالے کا بھی قصور ہے۔ اس نے کہا کہ میری یہ صلاح ہے کہ رب نواز بھائی متاثرین سے معافی مانگ لیں، مجھے یقین ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے۔ اگر وہ معافی قبول نہ کریں تو بے شک آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں۔ اس وقت رشید کے سالے کو بہنوئی کی یہ بات بہت بری لگی اور اس نے یہی جانا کہ رشید نے صاف گوئی سے کام لے کر اس کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے۔ بیوی کے بڑے بھائی نے بغض دل میں پال لیا۔ رشید بیوی کے میکے کو اس کو لینے گیا تو کسی نے اسے منہ نہ لگایا۔ بیوی نے بھی کہا کہ بڑے بھائی اجازت دیں گے تو آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ یہ اپنا سا منہ لے کر آ گیا۔ چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ رشید کی پریشانی قابل دید تھی، اسے واپس بھی جانا تھا۔ وہ تو خاص طور پہ آیا ہی گاؤں میں اپنی بیوی اور بچوں کو لینے کے لیے تھا۔ اسی سوچ میں اپنی والدہ کے گھر متفرق بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سکینہ اندر آ گئی۔ شوہر اور ساس خوش ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ بڑے بھائی آنے نہ دے رہا تھا تو خود ہی آ گئی۔ ابھی کوئی بات کرنا چاہی کہ اس نے از خود کہا، میرے بڑے بھائی سے معافی مانگو ورنہ یہ لو اپنی بچی خود سنبھال لو۔ یہ کہہ کر بچی کو چارپائی پہ ڈال کر واپس چلی گئی۔ رشید کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ 1-2 دن میں یہ معاملہ نہ سلجھ سکا تو وہ کراچی آ گیا اور بچی کو دادی نے اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے بعد وہ کئی بار گاؤں گیا کہ شاید بیوی یا سالے کو عقل آ جائے اور وہ سکینہ کو گھر لانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ہر بار انہوں نے دروازے سے ہی دھتکار دیا۔
ادھر زیادہ چھٹیاں لینے سے چارج شیٹ مل گئی، ادھر سے پریشان کہ ملازمت نہ چلی جائے، دوسری طرف بیوی اور بچی سے جدائی۔ رشید بھائی بالکل نڈھال تھے۔ میں اور میرا خاوند حوصلہ بڑھاتے تھے۔ بالآخر اس کے والد کو نوٹس مل گیا کہ دودھ پیتی بچی کو ماں سے چھین کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو فون کیا۔ رشید تعلیم یافتہ تھے، بات کو بڑھانے کے بجائے گاؤں جا کر بچی کو اس کی ماں نانی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن گزر گئے کہ رب نواز دوبارہ بچی کو لے کر رشید کی والدہ کے پاس آیا اور کہا، بچی کا خرچہ ہم کیوں اٹھائیں، پکڑو اپنی نسل کو اور خود پالو۔ سکینہ کی ساس بہت پریشان تھی، بیٹے کو بار بار کراچی فون کراتی، ادھر رشید بھائی کو چھٹی نہ ملتی تھی۔ بالآخر یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ آخر میرے خاوند ساتھ گئے، سکینہ کے بھائی اور والدہ سے بات کی، تب انہوں نے کہا ہماری لڑکی کو یہ آزاد کر دے، ہم بچی آپ کو سونپتے ہیں اور کبھی اس کو لینے نہیں آئیں گے۔ میرے شوہر نے ان سے اسٹامپ پیپر پر تحریر لکھوا لی اور رشید نے سکینہ کو آزاد کر دیا۔ کہنے کو بچی لے کر طلاق تو دے دی، مگر بیوی سے محبت بہت تھی، وہ نڈھال اور صدمے میں تھا۔ ہم نے سہارا دیا، سمجھایا کہ جب ان لوگوں کا منشا ہی لڑکی کو بسانا نہیں ہے، تم کیسے زبردستی بساؤ پاؤ گے؟ اگر بیوی کو تمہارا خیال ہوتا تو بچی کو دادی کے سپرد کرنے کے بجائے خود تمہارے پاس آ جاتی۔ تم میں کچھ کمی نہیں ہے، کسی اور گھرانے میں اچھی لڑکی مل جائے گی، دوسری شادی تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ بیٹی تمہاری اپنی والدہ کی گود میں پل رہی ہے۔ رشید کی والدہ نے بہت چاہا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، لیکن اس کا دل اب گاؤں والوں سے کھٹا ہو چکا تھا۔ اس نے گاؤں میں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن اس کی والدہ کا فون آیا کہ تمہاری سابقہ بیوی کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے اور بارات دور سے آئے گی، وہ شہر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ یہ خبر بھی افسوس کا باعث تھی، لیکن افسوس کے سوا کیا چارہ تھا کہ اس کی بچی کی ماں نے خود طلاق کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ وہ تو کئی بار منانے جا چکا تھا۔ سکینہ یہی کہتی تھی، بڑے بھائی نہیں مانتے تو میں کیا کروں، ان کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ طلاق بھی اس کے بھائیوں نے ہی طلب کی تھی، جبکہ وہ اس امر پر آمادہ نہ تھے۔ ان کو تو سکینہ سے والہانہ محبت تھی، شاید کہ سکینہ کو نہیں تھی، جبکہ اپنی ننھی بچی کو بھی قربانی بھائیوں کی خاطر دے رہی تھی۔ سکینہ کی بارات دھوم دھام سے آ گئی۔ گاؤں کے ہر شخص کو تعجب یوں تھا کہ گاؤں میں عورت کا دوسری بار نکاح تو ریت ہے کہ سادگی سے ہوتا، پھر یہ دھوم دھام کیسی؟ سکینہ کنواری لڑکی کی طرح بیاہی جا رہی تھی۔ بہرحال گاؤں کے چند بدخواہوں نے دلہا والوں کے کانوں میں یہ پھونک دیا کہ اتنی دھوم دھام نہ کرو، سکینہ مطلقہ ہے اور ایک بچی کی ماں ہے، اس کا سابقہ سسرال کا گھر بھی نزدیک ہی ہے، ان لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے اپنے ریت رواج ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں اور رواجوں کی روح گردانی سے برہم بھی ہو جاتے ہیں۔ بارات لانے والوں نے ڈھول ڈھمکا تو روک دیا، لیکن وہ سکتے میں آ گئے، کیونکہ ان کا لڑکا کنوارا تھا اور لڑکی کے بھائیوں نے بھی ان کو یہی باور کرایا تھا کہ سکینہ ایک بن بیاہی لڑکی ہے۔ بارات لوٹ جانے سے قبل معاملہ سنجیدہ دیکھ کر کچھ صلاح شریف طنیت بزرگ آگے بڑھے۔ انہوں نے لڑکے والوں کو سمجھا بجھا کر معاملے کو سنبھال لیا اور عزت سے سکینہ کی رخصتی کا ماحول بنا دیا۔ وہ تو رخصت ہو گئی، مگر گاؤں کے لوگوں کو رب نواز اور اس کے بھائیوں کے جھوٹ پر غصہ تھا۔ یہ اس کے مخالف لوگ تھے، ہر حال میں ان کے جھوٹ کا پول کھولنا چاہتے تھے۔ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ متعلقہ سکینہ کو کنواری بتا کر اس کے میکے والوں نے بیاہ لے جانے کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکی ہے۔ سکینہ کے سسرال دور شہر میں تھے، ورنہ شاید ان لوگوں کا وار چل جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات ٹھنڈی پڑ گئی اور پھر لوگ اس امر کو بھول بھال گئے۔ 2 ماہ تک اس کے بھائی بہن کو لینے نہ گئے تاکہ مخالف گاؤں والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 2 ماہ بعد وہ پہلی بار بہن کو لینے گئے۔ جب وہ 15 دن بعد میکے میں رہ کر سسرال جانے لگی تو اس کے بدفطرت بڑے بھائی رب نواز نے کہا کہ بہن دور کا معاملہ ہے، ہم ہر وقت تمہاری خبر نہیں رکھ سکتے اور یہ غیر لوگ ہیں، بہتر ہے اپنا زیور جو پہن کر آئی ہو یہیں رکھ جاؤ، تمہاری امانت ہے، ان لوگوں میں رچ بس جاؤ، 1-2 بچے ہو جائیں تو زیور بے شک لے جانا۔ بہن بیچاری نے تو بڑے بھائیوں کی ذہنی غلامی میں پرورش پائی تھی، اس نے زیور اتار کر بھائی کے حوالے کر دیے۔
ससुराल में एक रोज़ किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। सास ने कहा, सकीना वो तुम्हारा जेवर किधर है? इस दिन के लिए जेवर बनवाते हैं कि शादी ब्याह और खुशियों की तकरीबात में पहना जाए। तुम सुहागन हो, चूड़ियाँ लाकेट लौंग बंदे हर शय की उतार कर रख दिया है। आज सारा जेवर पहन कर शादी में जाना। तब सकीना को बताना पड़ा कि वो बड़े भाई के पास अमानत रखा हुआ है। सास ने अपने शोहर और बेटों को मतला किया और सब ने कहा कि अब के जाना तो मेके से अपना तमाम जेवर ले आना। ये क्या तक बनती है कि जेवर मेके में रखवा दिया है। बहरहाल उन्होंने बहू पर ज़्यादा सख्ती नहीं की, बस एक मौका दिया कि इस बार जाए तो ले आए। सकीना ने भी यकीन दिलाया कि हाँ ले आऊँगी। सास ने इसको अपना जेवर पहना दिया और शादी में ले गई। वो मेके आई, भाई भावर से जेवरात का मुतालबा किया। तब नवाज भाई ने जवाब दिया कि हम तेरा जेवर खा नहीं जाएंगे, बस ज़रा इन लोगों को धबका के रखा जाए। तुमसे बदसलूकी करते वक्त कुछ सोचें और दबे रहें। वो बोली, भाई अभी तक तो उन्होंने मुझसे बदसलूकी नहीं की, वो ठीक लोग हैं, अब क्यों करने लगे? ये तो तुम ऐसा ही कह रही हो, मैं जानता हूँ, ताकि तुम जेवर ले जाओ और मैं जेवर तुम्हारे हवाले कर दूँ। अगर नहीं करते बदसलूकी तो आइंदा की क्या ज़मानत है कि नहीं करेंगे। ज़रा सा और मुझको इनको देख लेने दो। ये अजीब बात थी। इधर वो भाई को ना समझ सकी थी, उधर ससुराल वालों को क्यों कर समझाती। वो बहुत परेशान थी। जब वापस ससुराल गई, सास ने सवाल किया, क्या जेवर ले आई हो? वो बोली, भाई ने कहा है दूसरी बार आओगी तब दे दूंगा। ये क्या बात है? तुम्हारा भाई मुझे तो बदनीयत आदमी लगता है, वरना इस तरह इसे बहन का जेवर रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बात की कोई दुख नहीं बनती। जेवर तो हमने शादी पर तुमको पहनाए थे, तुम्हारे मेके के नहीं थे जो वो दबाए बैठे हैं। इस दफ़ा हौसले से काम लिया है, आइंदा जेवर ना लाई तो याद रखना तुम्हारी इस घर में जगह ना होगी। साल भर तक वो मेके ना गई कि जाऊंगी तो भाई कोई तनाजरा खड़ा ना कर दे, फिर वापस किस मुंह से ससुराल आ पाऊंगी? पहले ही एक घर उजड़ चुका है, बच्ची जुदा हो गई है। भाई ने झूठ बोलकर गैर शादीशुदा बताकर दोबारा शादी कराई। इन लोगों को ये भी इल्म नहीं कि एक बच्ची भी है। इस डर से अपने जिगर के टुकड़े से ना मिलती कि जब ससुराल वालों को कानों कान खबर हो जाएगी तो वो इनकी नज़रों में जलील हो जाएगी। बेचारी सकीना के दूसरे शोहर से औलाद भी ना हुई। वो बेटी को याद करके अंदर ही अंदर कुटती। ऊपर से रबरवाज ने जेवर छीन कर गोया इसे बेमौत मार डाला। माँ बहुत बीमार हो गई। इसने फ़ोन कराया कि आकर मुंह देख जाओ। इसकी सास से भी कहा कि सकीना को भेज दें, वो करीबुल मर्ग है। इसने तरस खा के बहू को मेके जाने का इंतज़ाम करा दिया, लेकिन तायद की इस बार जेवर लेकर आना। माँ की वफ़ात होगी, वो एक माह मेके रही। भाई से मिन्नतें करती थी कि जेवर दे दो, ये मेरी ससुराल के हैं, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। कहने लगा, तुम जाओ, मैं चंद दिन बाद आकर ख़ुद ही तुम्हारी सास के हाथ में दे दूँगा, ताकि संदेशा के जेवरात दे गया है। ऐसे तो तुम पर जेवर लेकर बहतानबाजी भी कर सकते हैं। तुमने जेवर नहीं दिए, दोबारा मुतालबा कर देंगे, हम कहाँ से भरेंगे? सच है, बदनीयत आदमी बदनीयत ही होता है। किसी के वहमो गमान में भी ये बात ना थी कि जो रब नवाज के अंदेशों में थी, वो जानबूझ कर बदनीयत हो गया था, क्योंकि वो बदफितरत था। सकीना एक ऐसे इम्तिहान में आ गई कि जीते बनती थी और ना मरते। मेघे कब तक बैठी रहती? देवर लेने आ गया, वो जाने को तैयार होगी, लेकिन यही खौफ दामने गिर था कि घर पहुंचकर सास को क्या जवाब देगी। वो इसके साथ हुस्न सलूक से रहती थी, खामद से भी कोई तकलीफ ना थी। नाहक ही भाई ने इसको आजमाइश में डाला था। वो औरत के डब्बे में रेल की खिड़की के पास सोचों में गर्क बैठी थी और देवर मर्दाना डब्बे में सवार था। सफ़र गुजर चुका था और जूं जूं स्टेशन करीब आ रहा था, इसका दिल अजब सा वसवसों में पड़ चुका था। एक स्टेशन रह गया। गाड़ी रुकी तो वो कुछ देर तक सोचों में गर्क रही। देवर ने खिड़की के पास आकर पूछा, भाभी कुछ खाना पीने को चाहिए? इसने नफ़ी में सर हिलाया। वो वापस अपने डब्बे में चला गया तो सकीना सीट से उठकर दरवाजे तक गई और फिर रेल से उतर गई। तब रेलगाड़ी ने सीटी बजाई। तेज़ी से सकीना पटरी की तरफ भागी और रेल चलने से 2-3 सेकंड पहले वो पटरी से दौड़ने लगी। इतने में रेंगती हुई रेल ने रफ्तार पकड़ ली और सकीना इसके पहियों में घिसटती हुई लहूलुहान हो गई। ज़रा आगे जाकर ड्राइवर ने रफ्तार धीमी की। गाड़ी रुक गई। पहियों ने सकीना को कब साबत व सालम रहने दिया। लहू से भरे टुकड़े पटरी के दोनों तरफ पड़े थे। देवर जब खड़ी हुई
ट्रेन की खिड़की के पास आया। सकीना के करीब बैठी औरत ने उसे बताया, तुम्हारी भाभी मेरे सामने ही उतरी थी, फिर रेल की पटरी की तरफ भागने लगी। शोर मचा दिया। देवर ने जानकर भाभी के मस्क शुदा चेहरे से इसे पहचान लिया। यूं ये खबर जंगल की आग की तरह चारसू फैल गई। एक औरत ने चलती रेल के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। शायद कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था। ससुराल वालों ने आधी अधूरी लाश वसूल की और सकीना के मेके वालों आकर हाल बता दिया। गांव में करहम मच गया। रशीद की वालदा इसकी मैयत पर गई, बच्ची भी अंगली पकड़े साथ थी। मगर इस मासूम को क्या खबर के चारपाई पे जो औरत चादर ओढ़े लेटी है वही इसकी माँ है। रशीद की वालदा ने जब ये अहवाल फ़ोन पर बेटे को बताया तो वह फूट फूट के रो दिया। आज हमको पता चला कि भाई रशीद अपनी साबका बीवी से किस कदर मोहब्बत करते थे। वो हाल दिल किसी पर जाहिर ना करते थे, लेकिन दिल वो मस्कन है, एक बार कोई अगर इस पे कब्ज़ा कर ले तो फिर कभी वो इसे दस्तबरदार नहीं होता। सकीना ने भी रशीद के दिल पर ऐसा कब्ज़ा किया था कि वो तो इस दुनिया से भी चली गई, मगर इसकी याद आज भी इसको बेचैन कर देती है।